حسین جو منایا ہے نا رسول نے، کوئی مجمع اکٹھا نہیں کیا رسول نے، ہاں اکیلے تھے جناب رسول، گود میں تھے حسین، بیان کرنے والا ایک، سننے والا ایک، دوسرے تو معصوم امام، پھر ایک بیوی آ کے پوچھتی ہے، اب پھر ایک ذاکر ایک سامع۔ ایسا یہ نہیں کیا کیجیے کہ کوئی مجمع ہو ہم کسی سے سنیں یا پڑھیں، نہیں عزیزو، حسین اتنا مظلوم ہے، حسین اتنا غریب ہے نا، سامنے کوئی چیز رکھ لیا کیجیے۔ میں کبھی کبھی اپنے طور پہ جو مجلس پڑھتا ہوں نا تنہائی میں، پانی سامنے گلاس رکھ لیا کیجیے، پھر اس کو سامنے اس سے باتیں کرتے رہا کیجیے، پانی تو ہی تھا کربلا میں۔ جب کبھی جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام دیا تھا آپ کو، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، خود آسان طریقہ امام حسین نے، او سمعتم بغریب او اسیر، پیغام کس کے ذریعے دیا تھا؟ اس یتیمہ کے ذریعے سے۔ میں نے دن کو بھی عرض کیا تھا، عزیزو خیال کیا کرو، آپ کی ایج کا اگر کوئی orphan کوئی یتیم نظر آئے نا تو اس سے ضرور پیار کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ میرے حسین کا طریقہ ہے۔ ہاں حسین ابن علی کے اس یتیمہ کو یاد کیجیے، جناب سکینہ کو یاد کیجیے، بابا کو بڑی پیاری تھی، آل محمد کو یتیموں سے پیار تھا، اور اگر اپنے گھرانے کا یتیم ہو تو حسین کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ ایک بات پڑھتے ہیں علماء کرام، جب امام حسین علیہ السلام کو پیار تھا تو سکینہ کو بھی بڑا عجیب پیار تھا۔ جب مدینہ چھوٹا تو گھوڑے پہ سوار تھے حسین اور محمل میں تھی جناب سکینہ۔ اب امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا کبھی آگے ہوتا تھا کبھی پیچھے ہوتا تھا، کبھی محملوں کے دائیں طرف ہوتا تھا کبھی بائیں طرف ہوتا تھا۔ جس طرف حسین کا گھوڑا ہوتا تھا اس طرف جناب سکینہ کی نگاہیں ہوتی تھیں۔ جب گھوڑا آگے ہوتا تھا سکینہ کی نگاہ محمل سے آگے ہوتی تھی، جب گھوڑا پیچھے ہوتا تھا مڑ مڑ کے اپنے بابا کو پیچھے دیکھتی تھی۔ گھوڑا اگر دائیں طرف ہوتا تھا سکینہ کی نگاہیں دائیں طرف ہوتی تھیں، گھوڑا اگر بائیں طرف ہوتا تھا سکینہ کی نگاہیں بائیں طرف ہوتی تھیں۔ یوں سے یہ سفر گزرتا رہا۔ جب آپ کہتے ہیں نا شعبان میں ایک عجیب منظر یہی ہے، یہی شعبان ہے جب مدینہ چھوڑ کے شعبان کی پہلی تاریخوں میں بے وطن ہو کہ حسین مدینہ سے کعبہ کی طرف آئے تھے۔ حسین کے بے وطن ہونے کا اور اپنے مدینہ سے ہٹ کے کسی اور شہر میں رہنے کا زمانہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حسین ابن علی مکے میں زندگی گزار رہے ہیں، جناب سکینہ کی ہر وقت نظر اپنے بابا کی طرف، راہ وہاں سے طے ہو کے کربلا تک آئے، کربلا میں سکینہ کی نگاہ ہر وقت بابا کی طرف۔ دن گزرتے رہے، 7ویں کی شب آ گئی، حسین کا پانی بند ہو گیا، سکینہ کے سکون سارا جناب حسین کی نگاہوں میں۔ دن گزرتے رہے، شب آ گئی 10ویں محرم کی۔ اب ایک عجیب منظر تھا، حسین ابن علی نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ صحابہ کے خیام میں، ایک حصہ بہنوں کے خیموں میں، ایک حصہ اللہ کی عبادت میں۔ جناب سکینہ کی حالت کیا ہے جب جناب پیغمبر اکرم اپنی بہنوں اور ازواج کے خیمے میں ہوتے تھے، سکینہ بابا کی گود میں بیٹھ کے بابا کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی۔ جب جناب شہید کربلا صحابہ کے خیمے میں جاتے تھے تو جناب سکینہ بابا کے ساتھ جاتی تھی، لیکن پردہ مجبور کرتا تھا، خیمے کے اندر نہیں جاتی تھی، کربلا کی مٹی پہ خیمے کے باہر بیٹھ جاتی تھی۔ جب امام حسین نماز پڑھتے تھے تو سکینہ کی کربلا میں نماز حسین تھے۔ جناب امام نماز پڑھ رہے تھے، جب جناب امام قیام کی حالت میں ہوتے تھے تو ننھی سکینہ کی نگاہ بابا کے چہرے کی طرف ہوتی تھی۔ جب جناب امام حسین رکوع کے لیے جھکتے تھے تو سکینہ جھک کے بابا کا چہرہ دیکھتی تھی۔ جب حسین سجدے میں جاتے تھے تو سکینہ اپنا رخسار کربلا کی مٹی پہ رکھ کے بابا کے چہرے کو دیکھتی تھی۔ جناب شہید کربلا نے نماز مکمل کی۔ اللہ آپ کو یتیمی کے دان سے بچائے میرے عزیزوں۔ جناب سکینہ بابا کے چہرے کو جو دیکھ رہی تھی نا، تو جب جناب شہید کربلا نے نماز مکمل
تاکید نماز میں کیا پڑھا؟ اپنی ننھی سکینہ کو گود میں بٹھایا، رو کے کہا سکینہ بابا سے پیار چھوڑ دے، اس لیے کہ ہماری جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی یتیم یوں پہلے ہی خدا حافظ کر رہا ہو بابا کو۔ جناب سکینہ رو کے پوچھتی ہے بابا کیوں؟ کہا بیٹی اس لیے کہ کل آپ کو ماں کے پاس ہونا پڑے گا۔ رو کے کہتے بابا ماں کے پاس تو میرا اصغر سوتا ہے۔ اللہ آپ کو ہر مشکل سے سلامت رکھے اور آپ کے غم آپ کے والدین کو نہ دکھائے۔ رو کے کہتے بابا میری ماں کے پاس تو میرا اصغر سوتا ہے۔ امام فرماتے سکینہ نے رونا کل اصغر میرے پاس ہوگا، تو ماں کے پاس ہوگی۔ مولا آگے سکینہ کو مت بتلائیے کہ اصغر کی حالت کیا ہوگی۔ اصغر کا گلا کٹا ہوا ہوگا اور سکینہ کی ماں کی حالت کیا ہوگی۔ بس عزیزوں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اب یہی بیٹی ایک وقت بابا کو ملنے آئی، ایک رات کے فاصلے کے بعد ملنے آئی۔ 10 محرم کو بابا سے جدا ہوئی اور 11 محرم کو مقتل میں بابا سے ملنے آئی۔ اب حالت کیا تھی؟ بابا کا چہرہ ڈھونڈتی تھی مگر چہرہ تو تھا نہیں، بابا کا چہرہ تو تھا نہیں۔ شہید کربلا کا گلا تو کٹ چکا تھا۔ اب سکینہ نے بابا کے ٹکڑے جسم کا تباہ کیا اور ڈھونڈتی تھی کوئی جگہ ایسی ملے کہ میں اپنے بابا کو بوسہ دے سکوں، مگر ابھی تو کیا ملا؟ سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو ادھر ادھر ہٹایا۔ اب سکینہ کو بابا کا چہرہ تو نہ ملا مگر کیا ملا؟ کٹی ہوئی بابا کی رگی تھی۔ سکینہ نے بابا کی کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھا، رو کے کہتے بابا مجھے بدلا، مجھے یتیم کس نے کیا اور تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ یہی وہ وقت تھا کہ روتے روتے لاش کھا گئی سکینہ تو حسین نے پیغام دیا شیعتی مائن شربتم ما عذبن فاذکرونی او سمعتم بغریب او اسیر فاذکرونی علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین، ماتم